روحانی، علمی، دلچسپ بیانات و واقعات کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سکون ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ جزاک اللہ۔ جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں پہنچتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر بندے کا کام کیا ہے؟ جب اس کو کوئی مصیبت پیش آئے تو سب سے پہلے تو اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہے، لہذا یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور اس تکلیف کو یا اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ پہلا کام تو سب سے پہلے یہ ہے کسی مصیبت میں، وبا بھی ایک مصیبت ہے، تو اس وبا کے اندر بھی پہلا کام جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ میں ان سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ ہم سے اس مصیبت کو بھی دور کر دیجئے اور اس وبا کو بھی دور کر دیجئے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء چھوٹا سا جملہ ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع یا اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ ہم سے اس وبا کو اور اس مصیبت کو اٹھا لیجیے۔ پہلا کام ایسی صورت میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف بندہ متوجہ ہو، اس کی طرف رجوع کرے، توبہ سے، استغفار سے، دعاؤں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وبا کے موقع پر جو مختلف احتیاطی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں یا آج کل جن کا مشورہ دیا جا رہا ہے، بعض لوگ ان کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ سب تدبیریں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ توکل کا یہ مطلب کہ آدمی تدبیر اختیار نہ کرے، اسباب اختیار نہ کرے، یہ توکل کا مفہوم نہیں۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو بھی تدبیر ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ جائز ہے، بلکہ ترغیب دی گئی کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو کہ پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے توکل۔ یہ نہیں کہ تدبیروں کو چھوڑ دو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جو لوگ بھی ایسی بات کہتے ہیں وہ جاہلانہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیروں کی ترغیب دی اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد توکل کرو۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں بعض اوقات میں اپنی اونٹنی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں
اور وہ اونٹنی کو کہیں کسی وقت اترتا ہوں جیسے نماز کے لیے رک گیا تو آیا اس اونٹنی کو باندھوں اور یا نہ باندھوں، باندھے بغیر نماز میں شامل ہو گیا، اللہ پر بھروسہ کروں کہ اونٹنی ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، بھاگ جائے گی کیا مجھے ہوا، اللہ پر بھروسہ کر کے میں نماز میں شریک ہو جاؤں یا اپنے کوئی کام کر لوں بغیر باندھے، تو کیا میں باندھوں یا توکل کروں، یہ پوچھا، کیا میں اونٹنی کو باندھوں یا توکل کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھو اور توکل کرو۔ باندھو یعنی اپنی طرف سے تدبیر اختیار کر لو کہ اس اونٹنی کو باندھ دو، پھر توکل کرو، کیا مانا اپنا میں نے کام تو کر لیا کہ میرے ذمہ یہ تھا کہ میں تدبیر اختیار کرتا اور اونٹنی کو باندھ دیتا، وہ میں نے اختیار کر لیا، اب خامخواہ وسوسے لانا کہ کہیں وہ رسی تو آ کے بھاگ نہ جائے یا وہ کھل نہ جائے، اس معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب جو انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے اور وہی فیصلہ صحیح کرے گا، جو اس کی مشیت ہوگی اس کے مطابق میں راضی ہوں۔ یہ مشہور جملہ ہے رسول کریم سے، اعقلھا وتوکل، کہ اونٹنی کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ سارے احکام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھا۔ وبا کے معاملے میں طاعون، پہلے زمانے میں طاعون کی وبا پھیلتی تھی والعیاذ باللہ، اس میں بیک وقت بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ اردن کے قریب ایک شہر ہے امواس، اس کا نام ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں طاعون پھیلا اور وہاں سے امواس سے نکل کر پورے شام کو گھیر لیا۔ آج تو شام صرف سوریا کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شام میں اردن بھی داخل تھا، لبنان بھی داخل تھا، فلسطین بھی داخل تھا، سوریا بھی داخل تھا، یہ پورا علاقہ شام پھیلا، سارا شام کا علاقہ وہ طاعون کی لپیٹ میں آتا۔ اب بھی اگر کوئی اردن جائے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس کے برابر میں بڑا قبرستان ہے، اس میں سینکڑوں صحابہ کرام اس طاعون کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ خود ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی میں ہوئی، حضرت معاذ بن جبل اسی میں ان کا انتقال ہوا، حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی میں ہوا۔ طاعون پھیل گیا۔